بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ آپ کی خدمت میں اس خبر کے ساتھ حاضر ہوں کہ پی ڈی ایم کے پلان بی نے عمران خان کو اپنا کرنٹینہ ختم کر کے باہر آنے پر مجبور کر دیا ہے، اور وہ بھائی جڑا نا وہ کرونا کا ٹیسٹ کرائے بغیر ہی باہر آ گیا، یعنی اس کا کرونا ان کا نیگیٹو ہوا یا نہیں ہوا، یہ جو بات ہے یہ پتہ چلتی ہے صرف ایک ٹیسٹ کروانے سے۔ لیکن خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ ٹیسٹ نہیں کروائیں گے، مطلب خان صاحب ہے نا کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور فیصل جوید صاحب ہیں جو سینیٹر ہیں، خان صاحب کے کافی قریبی ہیں، وہ ہر جلسے میں جب بھی خان صاحب کسی جلسہ کرنے جاتے تھے نا الیکشن سے پہلے، تو اس سے پہلے جو آ کے یعنی وڈے قوال دی چھوٹا قوال آ کے جسے کہنا چاہتے کہ ہن فلانا خطاب کرے گا، تو وہ والے صاحب ہیں وہ بڑا منہ ایسے کر کے اور خان صاحب کی طرح آواز پتہ نہیں کتوں کر لینا سی بھائی، وہ نکال کے تو اعلان کرتے تھے کہ اب عمران خان جو ہے خطاب کریں گے۔ وہ صاحب جو ہے نا انہوں نے کہا کہ جی خان صاحب کو کوئی علامات نہیں ہے، اب ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی انہوں نے اس حکومت نے ایجاد کی ہے جس پر میرا خیال ہے کہ سارے امریکہ، برطانیہ، چائنا سارے پریشان ہوں گے جب انہیں پتہ چلے گا کہ کسی دی شکل ویکھ کے پتہ لگ جاتا ہے کہ جناب ان کرونا ہے کہ نہیں ہے۔ یار کمال ہے۔ ویسے آپ کو ایک اگر فرض کریں آپ کو اپنے پلیٹلیٹس بھی ٹیسٹ کروانے ہیں نا، پلیٹلیٹ، تو پھر بھی آپ کو ایک بلڈ ٹیسٹ دینا پڑے گا۔ آپ کو اگر کرونا ٹیسٹ کروانا ہے تو آپ اس کا ایک مخصوص ٹیسٹ ہے جو آپ کو کروانا پڑے گا، اس کے بغیر آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو کرونا ہے کہ نہیں ہے۔ ہاں اگر کرونا کی علامات نہ ہوں پھر آپ بے شک نہ کروائیں، لیکن یہاں پر پہلے کرونا کی علامات تھیں، ٹیسٹ کروایا گیا، وہ اب نیگیٹو ہوا یا نہیں ہوا اس کے لیے ٹیسٹ کروانا ضروری ہے۔ لیکن چونکہ وہ عمران خان ہے، وہ خود کو حقان اعظم سمجھتا ہے، انہوں نے کہا کوئی کران دی ضرورت نہیں۔ اتنی یعنی گھبرائی ہوئی حکومت ہے اور اتنا ان کو خوف چڑھا اس بات کا کہ جس طرح سے پی ڈی ایم نے کہ جو دو تین اصحاب خاص طور پہ مریم نواز اور نواز شریف صاحب دونوں نے تو کچھ دنوں سے بیانات نہیں دیے، تو خان صاحب کو پریشانی جی ہو گئی۔ اور دوسری جو بڑی پریشانی یہ ہوئی کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس سے وہ کافی گھبرائے ہوئے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے کہیں اسٹیبلشمنٹ نو پیاری تو نہیں ہو گئی، کہیں وہ ان کے ساتھ تو نہیں مل گئے، کیونکہ خان صاحب جو ہے ان کو پتہ ہے وہ کس طرح اقتدار میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ ساری دنیا ہی جانتی ہے۔ اب کوئی کہندا رہے میں نے وہ لوگاں ووٹ پائے سن تے ووٹ پائے سن خان صاحب تن لوگوں نے، لیکن اینے بڑے نہیں سی پائے کہ تسی وزیر اعظم بن جو۔ بہرحال اب ان کو یہ خطرہ ہے تو اس لیے وہ سارا کچھ توڑ تاڑ کے نا تو وہ باہر آ گئے اور باہر آ کے وہ بیٹھ گئے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہیں یہ کہا گیا تھا، ظاہر ہے کہ جو حکومت کے لانے والے ہیں انہیں فکر بھی ہوتی ہے کہ یار ہے ملک دے حالات کی جا رہے ہیں، تو انہیں یہ کہا گیا کہ خان صاحب ملک نہیں پہ چل رہا، تو اسی کی کر دے پہ ہو، کچھ چیزیں بہتر کرو۔ تو وہ خان صاحب نے کیا کیا، خان صاحب نے تبدیل کر دی اپنی کابینہ، اور حفیظ شیخ صاحب وہ جس کو بہت بڑا اکانومسٹ کہا گیا اور کہا گیا جناب بہت بڑی وہ ترم خواہ چیز ہیں، ان پر پھر جو ہے نا ایک الزام لگایا گیا ہے، اور یہ مختلف آپ کو لوگ جو ہیں وہ ٹی وی شوز میں یا یوٹیوب پہ بیٹھے بتانا شروع کر دیں گے کہ جناب خان صاحب جو ہیں وہ نا حفیظ شیخ صاحب ایک ایسا اسٹیٹ بینک کا وہ ڈرافٹ لے کے آ گئے تھے اس کو خود مختار کرنے کا، جس کے اندر بہت ساری باتیں تھیں جو اینٹی پاکستان سی تھے۔ خان صاحب دا میں بے وطن جا گیا تو انہوں نے کہا میں سائن نہیں کریں گے۔ اس طرح کا ٹوپی ڈرامہ ایک آپ تک پہنچایا جائے گا، شاید کسی نے پہنچایا بھی ہو، مزید بھی پہنچایا جائے گا، لیکن یہ ساری باتیں ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ باندری دے اپنے پیر سڑن لگے مت انہیں بال پیرا تھلے دے لے۔ اب شبلی فراز صاحب یار یعنی کو بندہ سوچتے ہی نہیں کہ میں آج تو 15 دن پہلے کی کہہ رہا سا، مہینہ پہلے کی کہہ رہا سا، ایسے یو ٹرن لیتے ہیں پھرکی گھماندے نے اپنے فٹافٹ نواں اسے منہ دے نال ایسے پکے منہ نال اگلا جھوٹ بولتے جہاں صاحب کوئی نہیں۔ شبلی فراز صاحب نے کہا یہ مہنگائی بڑی ہو گئی تھی اس لیے میں بھی شیخ صاحب کو بدل دی۔ او بھائی مہنگائی اج ہوئی ہے، اور بھائی جان یہ مہنگائی ادوں دی ہوئی جدوں تسی آئے، کیونکہ تسی آندے ہی سارے جہاں کول پیسے سن ان کو آپ نے دھمکیاں لگائیں، ان میں سے جو ڈر گئے وہ ان سے آپ نے اے ٹی ایم بنا لیا ان کو، اور جو نہیں ڈرے وہ بھاگ گئے۔ انہوں نے کہا یہ اسی نے اس ملک چلنا، جڑے باقی بچے انہوں نے اپنے پیسے روک لے۔ اب ظاہر ہے جب امیر آدمی اپنے پیسے روک لے گا تو غریب جڑا وہ بیچارہ پھاکے ہی مرے گا۔ تو یہ ایک سلسلہ کار انہوں نے چلایا جس کے نتیجے میں مہنگائی ہے وہ آسمان پہ چڑھی ہوئی ہے۔ ابھی بھی جو حماد اظہر صاحب یعنی وہ ایک بڑے کیوٹ سے ویسے فیس ہے ان کا، سچی بات ہے، وہ لاہوری ہیں پرانے، ہم انہیں جانتے ہیں، تو وہ ایک کیوٹ سا فیس ہے، ان کو لگایا جا رہا ہے وزیر خزانہ۔ بندہ ویسے خوش تے بڑا ہوگا کہ میں وزیر خزانہ بن گیا ملک دا، اور جڑی رشتہ دار ہون گے مبارکباداں بھی مل رہی ہون گیا، لیکن بھائی نا مبارکبادوں سے کیا ہوگا، کیونکہ جب بھی جتنے دن بھی آپ وزیر خزانہ رہیں گے
اس تب آپ مہنگائی تو کنٹرول کر نہیں سکتے. آپ کو آپ کے محلے دار ہوں, آپ کے رشتہ دار ہوں, آپ کے بچوں کے کلاس فیلوز ہوں, یا جو کوئی بھی آپ کبھی تو غریبوں کے ساتھ ملاقات کرنا پڑے گی نا. تو جب بھی ہوگی تو پھر وہ آپ کو بد دعائیں دیتے آپ کو نظر آئیں گے. لیکن بہرحال اس وقت تو وہ بہت خوش ہیں. میاں اظہر صاحب جن کے وہ صاحبزادے ہیں, اور حماد صاحب بھی ظاہر ہے خوش ہیں, ان کے گرد و نواح کے لوگ بھی خوش ہیں. لیکن یہ جو ایک ساری کارکردگی ہے خان صاحب کی, وہ حماد صاحب کے گلے میں ڈالی جا رہی ہے. یعنی وہ جو جتنی بدنامی کا توق ہے پہلے انہوں نے ڈال دیا کہ وہ پائی غلط سی, یعنی جو حفیظ شیخ صاحب تھے, اور اب یہ حماد صاحب قربانی کا بکرا لے آیا ہے. لیکن اصل بات کی طرف نہیں آتے. جیڑا غلط ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, وہ غلط, وہ عمران خان خود غلط ہے. اسی لیے غلط ہیں کیونکہ خان صاحب جو ہیں وہ یہ خود ہی کہا کرتے تھے. آپ ان کی پرانی تقریر نکال کے سن لیں کہ اگر ٹاپ پہ بندہ ٹھیک ہوگا نا تو نیچے کسی کی ضرورت نہیں کچھ کر جائے. تو وہ پائے نے ٹاپ بدلنے کی ضرورت ہے, یعنی خان صاحب کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اور یہی بات جو ہے میرے ذرائع کہتے ہیں کہ وہ کہا گیا انہیں کی طرف سے کہا گیا. یار جن کی طرف سے کہا جاتا ہے جو لے کے آتے ہیں, اور کن کی طرف سے کہا گیا میں تو نہیں جا کے کہہ سکتا نا. انہیں کی طرف سے کہا گیا کہ پائے نے کام نہیں چل رہا. تو خان صاحب نے جو ہے نا وہ فوری طور پہ تبدیلیاں شروع کر دیں. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ حماد اظہر, ظاہر ہے ان کا تو نوٹیفیکیشن ہو گیا, تو شبلی فراز صاحب کو بھی کوئی وزارت دی جا رہی ہے, بدل دی گئی ہے. مراد سعید کی بھی بدل دیں گے, فواد چودھری کی بدل دیں گے, شیخ رشید کی بھی بدل دیں گے. سارا کچھ بدل دیں. اس سے کام نہیں چلے گا. کام تب چلے گا جب آپ ٹاپ جو ہے نا, ٹاپ اس کے ٹاپ میں بالکل خالی ہے کھانا, وہ آپ جب تک نہیں بدلیں گے نا تب تک چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. اور میری اطلاعات کے مطابق وہ جو پلان بھی جس کا میں نے اس سے پہلے ویلاگ میں ذکر کیا تھا, اگر اس پہ عمل جاری رہا اور اس میں اس پر کوئی ایسی مطلب کہہ لیں کہ کوئی جذباتیت نہ دکھائی گئی پیپلز پارٹی اور نون لیگ, اور خاص طور سے میاں نواز شریف صاحب یا مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے, تو پھر وہ پلان بھی جو ہے وہ اس پر عمل ہوتا جائے گا. اور جب وہ عمل ہونا شروع ہوگا تو پھر ان کی گھبراہٹ آپ کو مزید نظر آئے گی خان صاحب کی. پھر وہ مزید گھبرائے جڑے نا تو نظر آن گے. ابھی تو انہوں نے کرنٹینہ ختم کیا ہے, پھر وہ پتہ نہیں کیڑی کیڑی شے ختم کرنا شروع کر دیں گے. اور کیونکہ انہیں پتہ چل جائے گا, ظاہر ہے پرائم منسٹر پاکستان ہے, ان کے نیچے کئی ایجنسیز ہیں, کئی ان کو اطلاعیں دینے والے ہیں, کئی ان کے طوطے کبوتر چڑیاں کافی کچھ پرائم منسٹر کے پاس ہوتا ہے. تو وہ ان کو اطلاعیں دینے والے موجود ہیں کہ خان صاحب کام خراب ہو گئے. ٹھیک ہے, لہذا خان صاحب جو ہے نا اب کپتان بن کے کٹ وٹ کر کے پیڈ کر کے بلہ پھڑ کے آپ گراؤنڈ میں آ گئے ہیں. لیکن ان کے گراؤنڈ میں آنے سے کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ حالات جو ہیں وہ اس حد تک خراب ہو چکے ہیں کہ چیزیں جو ہیں اب ان کے کنٹرول میں نہیں آئیں گی. البتہ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں, اس کے لیے اگر خان صاحب اس دفعہ پھر بچ گئے اور پلان بی سے بھی وہ نکلنے میں کامیاب ہو گئے, تو اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہوگا بلکہ پی ڈی ایم کی وہ جماعتیں ہوں گی جو آپس کی ایک دوسرے کو انا کی بھیڑ چڑھانے کے چکر میں پڑی ہوتی ہیں, یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی. اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جناب اگر آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جو ہے اس کا ذرا پرچار کم کر دیں گے فی الوقت, تو کوئی قیامت نہیں آ چلی. میاں نواز شریف کا جو ووٹ بینک ہے وہ ووٹ بینک ہے, وہ رہے گا, اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے, وہ رہے گا. لیکن ٹائم دیکھنا پڑتا ہے, مقام دیکھنا پڑتا ہے, حالات دیکھنے پڑتے ہیں. اس حساب سے اگر چلا جائے گا تو آپ یقین کر لیں کہ پھر یہ تبدیلی جو ہے, تبدیلی سرکار کی تبدیلی جڑی نا پھٹ تے پئی ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو کل حسن مرتضیٰ سید صاحب جو ہیں انہوں نے بات کی کہ پنجاب میں تبدیلی لائی جائے گی, تو وہ آج وہ جن کے منہ میں زبان نہیں تھی نا, وہ کہتے تھے میں بھی سیکھ رہا ہوں, نیا ہوں نا, سیکھ رہا ہوں, وہی یار عثمان بزدار صاحب کی بات کرو. آج وہ نس دے ٹپ دے سا چڑھیا چنیوڑ جا پہنچے اور حسن مرتضیٰ کے شہر چلے گئے, کیونکہ حسن مرتضیٰ جو ہیں وہ سینٹرل پنجاب سے پیپلز پارٹی کے جتنے والے واحد ایم پی اے ہیں وہاں پر چلے گئے, اور انہیں جا کے وہاں پر کوئی 5-5.5 ارب روپے کی ترقیاتی کاموں کا آغاز کر دیا. پھر اتوں نس دے ٹپ دے سرکودے چلے گئے. اچھا, وہاں پہ انہوں نے میڈیا سے ٹاک کی, انہوں نے کہا کہ جناب دیکھیں کوئی جب آئے گی کوئی عدم اعتماد کے طریق تو نبڑ لیں گے, بھاگنے والے نہیں ہیں. تو وہ بھائی صاحب بھی بولے. بہرحال شکر ہے خدا کا کہ جو پی ڈی ایم نے حرکت کی تھی اس کے نتیجے میں کچھ تو بولا نا وہ بھائی, بڑے عرصے بعد ان کی آواز سنی تھی تو ذرا اچھا لگا کانوں کو بھی ہمارا وزیر اعلیٰ جو ہے گونگا نہیں ہے, بولتا ہے. تو یہ ایک بات سامنے آئی. لیکن
اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بات پیپلز پارٹی نے کی ہے وہ ایویں ہوا چ نہیں ہے، کہیں نہ کوئی چیز کک ہو رہی ہے، جس کی بنیاد پر پیپلز پارٹی نے یہ کہا کہ ہم پنجاب میں تبدیلی لے کے آئیں گے اور عید کے موقع پر آپ کو اس کی خوشخبری دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ اس کا عملی جامہ کب تک پہنایا جا سکے گا، لیکن پھر میں کہوں گا کہ یار جو یہ پلان جتنے بھی ہیں نا ABCD، یہ سب کی کامیابی جو ہے نا، اس کا واحد راز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یار دھیان نہ بولو، میاں جی دھیان دیو، یہی ایک طریقہ کار ہے حالات کو بہتر کرنے کا، اور یہ انہیں سارے ہی کہہ رہے ہیں۔ باقی میاں صاحب اپنی مرضی دے مالک نے، جو چاہیں کریں، ویسے بھی انہوں نے نشان ہے، شیر ہے انتخابی نشان، اور ہیں بھی وہ شیر، تو پھر شیر کی مرضی ہوتی ہے انڈے دے یا بچے دے، کوئی سے کچھ کہہ تو نہیں سکتا۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔